بہت زمانہ پہلے پہاڑوں اور جنگلوں سے گھری ہوئی ایک حسین بادشاہت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ اس بادشاہت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہاں سب لوگ محبت، امن اور سچائی کے ساتھ رہتے تھے۔ نورستان کے بادشاہ فہیم بادشاہ اور ملکہ مہرو کے ہاں ایک نہایت خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی جس کے بال سورج کی طرح روشن، سنہری اور چمکدار تھے۔ اسی وجہ سے سب نے محبت سے اس کا نام گولڈ ہیئر پرنسس رکھا۔ پرنسس گولڈ ہیئر نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دل کی بھی بہت اچھی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی، جانوروں سے محبت کرتی اور چھوٹے بچوں کو کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ پورا محل اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ایک دن محل کے باغ میں چہل قدمی کرتے ہوئے پرنسس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ہرن کانپ رہا تھا۔ اس کی ٹانگ زخمی تھی۔ پرنسس نے فوراً اپنی چادر اتار کر اس کے گرد لپیٹ دی اور بڑی نرمی سے اسے محل کے طبیب کے پاس لے گئی۔ طبیب نے زخم پر مرہم رکھا اور کچھ دیر بعد ہرن پرسکون ہو گیا۔ ہرن نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے پرنسس کو دیکھا اور سر جھکا کر جیسے شکریہ ادا کیا ہو۔ پرنسس مسکرا کر بولی، میں نے کچھ خاص نہیں کیا۔ دوسروں کی مدد کرنا تو سب سے خوبصورت کام ہے۔ چند محل کی خادمائیں یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ پرنسس واقعی ملکہ بننے کے قابل ہے۔ اس کا دل سونے جیسا ہے جیسے اس کے بال ہیں۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ شہزادی 12 سال کی ہو گئی ہے اور اب وہ محل کے باہر بھی سیکھنے اور دنیا دیکھنے جا سکتی ہے۔ پرنسس بہت خوش ہوئی۔ اسے ہمیشہ سے جنگل، پھول، پرندے اور فطرت بہت پسند تھے۔ ایک صبح وہ اپنے محافظوں کے ساتھ گھنے جنگل کی سیر پر نکلی۔ وہ درختوں کی خوبصورتی سے محظوظ ہو رہی تھی کہ اچانک دور سے رونے کی آواز آئی۔ پرنسس فوراً اس طرف بڑھی اور دیکھا کہ ایک چھوٹا لڑکا رو رہا ہے۔ وہ گم ہو گیا تھا۔ پرنسس نے پوچھا، کیا ہوا چھوٹے؟ تم یہاں کیوں رو رہے ہو؟ لڑکے نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، میں لکڑیاں چننے نکلا تھا، راستہ بھول گیا۔ مجھے گھر کا پتہ ہی نہیں مل رہا۔ پرنسس نے اپنے محافظوں سے کہا کہ وہ ارد گرد دیکھیں اور لڑکے کے گھر کا راستہ ڈھونڈیں۔ پھر وہ لڑکے کے پاس بیٹھ گئی اور اپنا پانی کا مشکیزہ دے کر کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں گھر پہنچاؤں گی۔ کچھ دیر بعد محافظوں نے راستہ ڈھونڈ لیا۔ لڑکے کی ماں نے پرنسس کے پاؤں پکڑ لیے مگر شہزادی نے فوراً اس کی مدد کی اور کہا، میں بھی ایک بیٹی ہوں۔ بیٹیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے بچے بھی اپنا سمجھے۔ لڑکے کی ماں کی آنکھوں میں شکر گزار آنسو آ گئے۔ ایک شام محل کے وزیر نے بادشاہ کے کان میں ایک عجیب بات کہی، مہاراج، خبریں ہے کہ شمالی پہاڑوں میں رہنے والی جادوگرنی واپس آ گئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ گولڈ ہیئر پرنسس کے بالوں میں طاقت ہے، وہ اسے پکڑنا چاہتی ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً محل کی حفاظت بڑھا دی اور پرنسس کو حکم دیا کہ وہ باہر نہ جائے۔ لیکن پرنسس کو اپنے لوگوں کا بہت خیال تھا۔ ایک رات محل کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک غریب بڑھیا کھانا مانگ رہی تھی۔ سردی بہت تھی۔ پرنسس جانتی تھی کہ حکم کے مطابق اسے محل کے دروازے کے قریب نہیں آنا چاہیے تھا، مگر ایک بڑھیا کو سردی میں چھوڑ دینا بھی اسے منظور نہ تھا۔ پرنسس نے چادر اوڑھی اور خود باہر گئی۔ بڑھیا کو کھانا دیا، پانی پلایا اور اپنا ایک گرم شال اس کے کندھوں پر رکھ دیا۔ پرنسس کو کیا معلوم، وہ بڑھیا اصل میں وہی خوفناک جادوگرنی تھی۔ جادوگرنی نے ہنس کر کہا، میں جانتی تھی تم یہاں آؤ گی۔ میں تمہارے سنہری بال چاہتی ہوں جن میں روشنی اور محبت ہے۔ پرنسس پیچھے ہٹی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، میری طاقت میرے بالوں میں نہیں، میرے دل میں ہے۔ نیکی کو کوئی قید نہیں کر سکتا۔ جادوگرنی نے غصے میں آ کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ وہ کوئی جادو کرنے ہی والی تھی کہ اچانک جنگل میں وہی چھوٹا ہرن نمودار ہوا جس کی پرنسس نے مدد کی تھی۔ اس کے ساتھ جنگل کے کئی جانور تھے۔ سب نے مل کر جادوگرنی پر حملہ کر دیا۔ جادوگرنی چیخی اور اپنے جادو سے دھواں نکال کر غائب ہو گئی۔ پرنسس حیران رہ گئی۔ جنگل کے جانور اس کے گرد جمع ہو گئے جیسے وہ اس کے محافظ ہو۔ پرنسس نے ہرن کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم لوگوں نے میری مدد کیوں کی؟ ہرن نے جیسے سر ہلا کر بتایا، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی،
ہمیشہ لوٹ کر واپس آتی ہے۔ اگلی صبح بادشاہ کو سب بات معلوم ہوئی۔ پہلے وہ غصہ ہوا کہ پرنسس نے محل سے باہر قدم رکھا، لیکن پھر جب اس نے سنا کہ پوری بادشاہت کے جانور اس کی مدد کو آئے تھے تو بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے گولڈ ہیئر پرنسس ہماری بادشاہت کی شہزادی محبت کہلائے گی۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ نرم دل اور نیکی سب سے بڑی طاقت ہے۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں، بچوں نے گیت گائے، محل میں جشن منایا گیا۔ پرنسس سب کے پاس گئی اور مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم اپنے دل میں محبت رکھو گے تو دنیا تمہارے لیے بھی محبت سے بھری رہے گی۔ تو پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ نیکی کبھی بیکار نہیں جاتی، اور جانوروں اور کمزوروں کا خیال رکھنا انسانیت کی سب سے خوبصورت نشانی ہے۔